اور ایک بات توجہ سے سن لیں، ایک بندہ اپنی عزت کے لیے بات کرتا ہے، اپنی ناموس کے لیے بات کرتا ہے، اپنی شان کے لیے بات کرتا ہے، تو اس کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں، یا تو اسے عزت ملے گی یا تو نہیں ملے گی۔ اسے عزت مل بھی سکتی ہے، نہیں بھی مل سکتی، لیکن ایک بندہ جو اللہ اور اس کے رسول کی عزت کی بات کرے، یہ گارنٹی ہے کہ اسے اللہ عزت عطا فرماتا ہے۔ اسے کسی صاحب نے کہا تھا کہ حضرت بہت کم عمر ہے، ابھی پوری زندگی پڑی ہے، بہت سارے موقع آتے ہیں جب آپ اتنا کھل کر بات کر سکتے تھے، ابھی کیوں بات کی؟ یہ جرأت کہاں سے آئی؟ یہ ہمت کہاں سے آئی؟ میں نے کہا تم یہ بات مجھ سے پوچھتے ہو، جاؤ حضرت معاذ اور حضرت معوذ سے پوچھو۔ جب جنگ بدر کا میدان سجنے والا تھا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں دو بچے آئے جو ابھی سن بلوغت کو بھی نہ پہنچے تھے، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضور ہم بھی جنگ پہ جانا چاہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے شہزادوں، بچوں کا جنگ میں کوئی کام نہیں ہوتا، اجازت نہیں، ہم تمہیں نہیں لے جا سکتے۔ وہ رونے لگے، تڑپنے لگے، گزارشات پیش کرنے لگے، ریکویسٹ کرنے لگے، ہاتھ جوڑنے لگے، حضور ہم جنگ میں جانا چاہتے ہیں۔ میرے آقا نے مسکرا کر فرمایا اگر ایسا ہے تو پھر جاؤ اور جا کر میرے صحابہ کے ساتھ صف میں کھڑے ہو جاؤ، اگر تمہارے کندھے صحابہ کے برابر ہو گئے تو تمہیں جنگ میں لے چلوں گا۔ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ ہماری لمبائی صحابہ کے برابر نہیں ہوگی؟ لیکن وہ دونوں بچے پھر بھی گئے اور صف میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ ایک صحابے نے پوچھا بچوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا نبی آخر الزمان نے فرمایا ہے کہ اگر ہمارے کندھے آپ کے کندھوں کے برابر ہو گئے تو جنگ میں لے چلیں گے۔ کہا تو پھر تمہارے کندھے تو میرے برابر نہیں ہو رہے، ایسا کرو جو سب سے کم ہائٹ والے صحابی ہیں ان کے پاس جاؤ، جن کا قد سب سے چھوٹا ہو ان کے پاس جاؤ۔ انہوں نے پورے مجمع پہ نظر دوڑائی، سب سے کم ہائٹ والے، سب سے کم قد والے جو صحابی نظر آئے ان کے پاس جا کر کھڑے ہوئے، لیکن ابھی بھی کندھا ملتا نہیں تھا۔ ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے کہا کہ ایسا کرو بھائی کوئی پتھر اٹھا لاؤ۔ وہ دونوں، انہوں نے کہا ایک سے نہیں اٹھے گا، چلو ہم دونوں چلتے ہیں۔ ابھی ننھے صحابی ہیں، دونوں جاتے ہیں ایک پتھر کو اٹھا کر لاتے ہیں، پتھر نہیں اٹھ رہا، لیکن اسلام کا جذبہ اتنا ہے کہ جنگ میں شریک ہونا ہے۔ پتھر اٹھا کر لائے اور صحابی کے پاس رکھا اور دونوں اس کے پاس اس پہ کھڑے ہوئے، جب کھڑے ہوئے تو کندھے برابر ہو گئے۔ میرے آقا یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، اور صحابہ، مجھے یقین ہے اس وقت صحابہ یہی کہتے ہوں گے، زبان حال سے یہی بات نکلتی ہوگی کہ دیکھو میرے نبی کی شان، دیکھو میرے نبی کی شان۔ بچہ ہے۔ وہ دونوں صحابی جنگ میں شریک ہوئے۔ اب جنگ بدر کا میدان سج چکا ہے، صحابہ فوج صفے لگا کر کھڑے ہوئے ہیں، مکمل تلواریں نہیں ہیں، مکمل ہتھیار نہیں ہیں، بے سر و سامانی کا عالم۔ دونوں صحابی آس پاس کھڑے ہوئے ہیں، ننھے صحابی ہیں، چھوٹی چھوٹی تلواریں ہیں۔ ایک بڑے صحابی، بزرگ صحابی آگے کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک بچے نے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا چچا۔ وہ متوجہ ہوئے، پوچھا کیا ہوا بیٹا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا مجھے بتاؤ ابو جہل کون ہے، مجھے بتاؤ ابو جہل کون ہے۔ ابھی انہوں نے، ان بزرگ صحابی نے جواب نہیں دیا تھا، دوسرے صحابی نے کندھے پر ہاتھ رکھا، چچا۔ وہ متوجہ ہوئے، بیٹے کیا ہوا؟ کہا مجھے بھی بتاؤ ابو جہل کون ہے۔ وہ صحابی دونوں کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا بتاؤ ابو جہل کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا ہم نے سنا ہے ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے، جو نبی کو گالی دے اسے زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں، اس کو اس زمین پر رہنے کا، اللہ اور اس کے رسول کی زمین پر رہنے کا، یہاں کھانے کا، پینے کا، جینے کا، سانس لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آج ہم دونوں اسی ارادے سے آئے ہیں کہ یا تو ہم جائیں گے یا تو ابو جہل جائے گا۔ ان صحابی رسول نے فرمایا کہ جاؤ دیکھو وہ سامنے جو صفوں کو سیدھا کر رہا ہے نا، وہ سینے چوڑے سینے والا، وہ لمبے قد کاٹھی والا ہے، وہی ابو جہل ہے۔ جیسے ہی سنا، میدان جنگ میں، میدان کارزار میں چھلانگ لگا دی۔ دونوں صحابی دوڑتے ہوئے گئے، مختلف زخم کھائے، حتیٰ کہ ایک صحابی کا تو ہاتھ بھی کٹ گیا۔ جب وہ ہاتھ آڑے آیا تو اپنے پیر کے نیچے دبایا اور اس ہاتھ کو تن سے جدا کر دیا، اور پھر ابو جہل کا سر تن سے جدا کیا، اور ہاتھ میں اس سر کو لے کر کے نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا حضور دیکھیں ہم نے اپنا وعدہ نبھایا ہے، ہم ابو جہل کا سر لے کر آئے۔ حضرات گرامی قدر، ہم سے پوچھتے ہو جرأت کہاں سے آئی؟ جاؤ پوچھو معاذ اور معوذ سے۔ تم سمجھتے ہو ہماری ماؤں نے ہمیں صرف دودھ پلایا ہے؟ صرف دودھ نہیں پلایا، جرأت بھی پلائی ہے، بہادری بھی پلائی ہے۔ ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ اتارا ہے ہماری ماؤں نے، اور یاد رکھو جب تک عشق مصطفیٰ ہمارے سینوں میں ہے، ہمارا خوف ان کمینوں میں ہے۔ حضرات گرامی قدر، تم سمجھتے تھے ہمیں ڈرا دو گے؟ تم نے ہمارے نوجوان بچوں کو جیلوں میں بند کیا اور وہاں لے جا کر ان پر لاٹھیاں برسائی، انہیں ان کے ہاتھ توڑے، پیر توڑے، اور پھر ویڈیو بھی بنایا، اسے وائرل بھی کیا۔ کیا سمجھتے تھے ہمیں ڈرا دو گے؟
ہمیں خوفزدہ کر دو گے. تم چاہتے تھے ہم خوفزدہ ہو کر بیٹھ جائیں گے, لیکن ذرا دیکھو ان چہروں کو, ان نوجوانوں کے جوش اور جذبے کو دیکھو. تم ڈرانا چاہتے تھے, ہم ڈرے نہیں بلکہ اور ہمت والے ہو گئے. ہم نے دیکھا کہ وہ بچے, جو نوجوان ہمارے بچے مار کھا رہے تھے, لیکن جب وہاں سے نکلے تو فخر کے ساتھ بول رہے تھے کہ ہم نے جو بھی زخم برداشت کیے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے برداشت کیے. تم نے سہیل اور مدثر کے سینوں پر گولیاں ماری, ان کے سروں پر گولیاں ماری. تم سمجھتے تھے کہ انہیں مار دیں گے تو ہم یہ ڈر جائیں گے اور پھر ڈر کر واپس نہ آئیں گے, رسول اعظم کی شان میں دوبارہ نہیں بولیں گے, ان کے خلاف بولنے والوں کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے. لیکن ذرا جا کر سنو اس ماں کا بیان. جب اس ماں نے بیان دیا تو میرے ذہن میں تاریخ کے پنے پلٹے, اور وہ وقت ذہن میں آیا کہ جب جنگ احد کے مقام پر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دندان مبارک پر حملہ ہوا اور آپ کا دانت کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا, آپ زخمی بھی ہوئے. پورے مدینہ طیبہ کے اندر یہ خبر پھیلا دی گئی کہ آقا شہید ہو گئے ہیں. جب یہ خبر پھیلی تو مدینے کے گھر سے ایک ایک بندہ نکلا, اور باہر نکل کر پورے شہر میں مایوسی کا عالم تھا. لوگوں کی آنکھوں میں اشک تھے, لوگ تڑپ رہے تھے. میرے آقا شہید ہو گئے. انہی میں ایک خاتون بھی تھی جو احد کے میدان کی طرف دوڑ رہی تھی. جب وہ دوڑتے دوڑتے آگے پہنچی تو اس نے دیکھا ایک غازی میدان جنگ سے واپس آ رہے ہیں. جب اس میدان جنگ سے آنے والے غازی کو دیکھا, ان کے قریب گئی اور کہا, مجھے بتاؤ کیا میرے آقا صحیح و سالم ہیں یا نہیں؟ میرے آقا کو کوئی زخم تو نہیں آیا؟ میں نے سنا ہے آقا کو شہید کر دیا گیا. اس نے کہا, بہن تو فلاں کی بیٹی لگتی ہے, تو سن تیرے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, وہ میدان جنگ میں شہید ہو گئے ہیں. اس خاتون نے کہا, انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم بتاؤ میرے آقا کا معاملہ کیا ہے, میرے آقا کا معاملہ کیا ہے. وہ تھوڑے آگے بڑھی, پھر اسے ایک صحابی ملے, ان سے پوچھا کہ بتاؤ حضور کا معاملہ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ تو فلاں کی بہن لگتی ہے, بس میں تجھے بتاتا ہوں, تیرا بھائی اس دنیا سے رخصت ہوا, نبی آخر الزمان اور دین خدا بندی کے اوپر اس نے اپنی جان کو قربان کر دیا ہے. اس نے پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, اور پھر پوچھا, بتاؤ میرے آقا کا معاملہ کیا ہے, انہیں زخم تو نہیں آیا, انہیں تکلیف تو نہیں پہنچی؟ اس نے کہا کہ وہ صحیح و سالم ہیں, لیکن دل کو تشفی نہ آئی. وہ دوڑ کر پھر آگے بڑھی, پھر ایک اور صحابی ملے, ان سے بھی پوچھا کہ بتاؤ میرے آقا کے معاملہ کیا ہے, میں نے سنا ہے انہیں شہید کر دیا گیا, آنکھوں میں اشک ہے, دل ٹوٹا ہوا ہے, غم زدہ سی آواز ہے. پھر پوچھا, بتاؤ میرے آقا کا کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے کہا کہ تو فلاں کی ماں لگتی ہے, تیرا بیٹا جنگ کے اندر شہید ہو گیا ہے. اس نے کہا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میرا باپ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرا بھائی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرا بیٹا شہید ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ مجھے تو فخر ہے اس بات پر کہ میرا خاندان جس ذات کے اوپر قربان ہوا ہے, کل بروز حشر وہ جنت میں لے کر جائیں گے. لیکن مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کا معاملہ کیا ہے. اس نے کہا, ان صحابی رسول نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم صحیح و سلامت ہے, لیکن ابھی بھی دل کو تشفی نہیں ہوئی. وہ خاتون دوڑتی ہوئی چلی جا رہی تھی, سامنے سے میرے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا. آقا اپنی سواری پر سوار ہو کر بڑی شان اور عظمت کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں. جب چہرے پر نظر پڑی تو دو زانو ہو کر وہیں روڈ پر سڑک پر بیٹھ گئی, اور آنکھوں سے اشک جاری ہونے لگے, اور رو رو کر کہنے لگی, یا محمدہ یا محمدہ, آئیے تو صحیح, میرے قریب تو آئیے, میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں, آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتی ہوں کہ میرے دل کو تسلی آئے. جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے قریب آئے, میرے آقا نے فرمایا, میں تعزیت پیش کرتا ہوں کہ تمہارے والد, تمہارے بھائی اور تمہارے بیٹے اسلام کی جنگ میں شہید ہو گئے. انہوں نے کہا, حضور اب کوئی تعزیت کی ضرورت نہیں ہے, اب کوئی تعزیت کی ضرورت نہیں ہے, اب کوئی غم دل کے اندر نہیں ہے, جب آپ ہیں تو غم کو کوئی جگہ نہیں ہے میرے دل کے اندر. اور پھر معاملہ وہی ہوا کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اور وہ ماں بھی مجھے یاد آتی ہے کہ جو اپنے بچے کو لے کر میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچی تھی. شیر خوار بچہ ہے, ابھی دودھ پیتا ہے, ابھی نہ چلنا جانتا ہے, نہ کھڑا ہونا جانتا ہے, نہ بولنا جانتا ہے. میرے آقا کی بارگاہ میں لے کر پہنچی, اور پہنچ کر عرض کرنے لگی, حضور اس بچے کو قبول فرما لیں, آپ جنگ میں جا رہے ہیں, اسے بھی لے جائیں. میری خاتون کہنے لگی, حضور میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہو, جس طور پر بھی آپ چاہیں اسے لے جائیں. میرے آقا نے فرمایا, بات تمہاری صحیح ہے, لیکن یہ میری پیاری صحابیہ, مجھے ذرا بتاؤ میں اس کو کیسے استعمال کروں گا, جنگ میں یہ میرے کیسے کام آئے گا. تو پھر اس عورت نے ایک تاریخ ساتھ جملہ کہا اور دنیا کی تمام ماؤں کو پیغام عطا فرمایا. وہ کہنے لگی کہ حضور جب آپ پر تیروں کی بارش ہو, جب چار جانب سے تیر برسنے لگے, تو میرے بیٹے کو ہاتھ میں لینا اور ڈھال کی طرح اٹھا دینا, سارے تیر یہ بچہ برداشت کرے گا, آپ پر ایک تیر بھی نہیں آنا چاہیے. پوری دنیا کی ماؤں کو سکھا دیا
کہ ہمارے بچے کس کے لیے ہیں، یہ زمین و زماں کس کے لیے، یہ مکین و مکا کس کے لیے، یہ دہن میں زباں کس کے لیے، یہ بدن میں ہے جا کس کے لیے، ہم آئے یہاں کس کے لیے، اٹھیں گے بھی وہاں کس کے لیے، یہ سب کچھ نبی کے لیے ہے، یہ سب کچھ آقا کے لیے ہے۔ ہمارے بدن کے اندر جو جان ہے وہ بھی مصطفیٰ کا صدقہ ہے، جو ہم بات کر رہے ہیں یہ زبان ہے وہ بھی مصطفیٰ کا صدقہ ہے، ہمارے جسم کا ایک ایک قطرہ، ایک ایک خون کا قطرہ صرف اور صرف آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہے۔ اگر یہ زندگی نبی پر کام نہ آ سکی تو پھر بیکار ہے یہ زندگی۔ اور میں سلام کرتا ہوں ان ماؤں کو جن کے بچوں نے اپنی جانوں کو قربان کر کے پوری دنیا کو پیغام دیا کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر ہم سے یہ نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ اور یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو قربان کروں میں۔ حضرات گرامی قدر، گھبراہٹ، خوف ان کو ہوتا ہے جن کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ ہم تو ایمان والے لوگ ہیں، اس دنیا سے ہمیں سروکار ہی کیا، 60-70 سال کی زندگی، اس کے لیے اتنی جد و جہد۔ اور حضرت خالد بن ولید کا وہ قول بھی یاد کیجئے، آپ نے اپنے جھبے کو اتارا اور ساری دنیا کو بتایا کہ لوگوں دیکھو میرے جسم کا اگر کوئی حصہ تمہیں مل جائے جہاں زخم نہ لگا ہو، کہیں تیر کا زخم ملے گا، کہیں تلوار کا زخم ملے گا، کہیں نیزے کا زخم ملے گا، کہیں پر تمہیں میرا سینہ چھدا ہوا ملے گا، کہیں پر تمہیں میرے بازو کٹے ہوئے ملیں گے، لیکن یاد رکھو مجھے میدان کے اندر موت نہ آئی۔ اگر زخم موت دے سکتے، اگر جنگ جان لے سکتی تو پھر خالد بن ولید کی جان میدان جنگ میں جاتی، لیکن آج دیکھو میں بستر پر جا رہا ہوں۔ تو دنیا جان لے اس بات کو کہ جان دینے والا اور عزت دینے والا اور موت عطا کرنے والا صرف اور صرف رب ذوالجلال ہے۔ وہ جہاں چاہے گا وہاں زندگی عطا فرمائے گا، جہاں چاہے گا وہاں موت عطا فرمائے گا۔ تو زندگی موت سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، کل آنی ہے، آج آ جائے، آج آنی ہے ابھی آ جائے، مرنا تو سب کو ہے، جانا سب کو ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ جا کیسے رہا ہے۔ آج ذرا جا کر پوچھو، آج دل میں آپ سوچو، میرا دل کرتا ہے کاش مدثر کی جگہ میرا سر ہوتا، کاش سہیل کی جگہ میری چھاتی ہوتی، کاش وہ گولیاں مجھ پر برسائی گئی ہوتی۔ جب میں نے ایک جملہ کہا تو رب نے اتنی عزت عطا فرمائی، تو ذرا سوچو جنہوں نے گولیاں کھائی انہیں کتنی عزت عطا فرمائی ہوگی۔ رب ذوالجلال ہمیں بھی ویسی موت عطا فرمائے، رب ذوالجلال ہمیں بھی شہادت کی موت عطا فرمائے، ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور اسلام کے لیے اپنی زندگیوں کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر زندگی جئیں تو دین کے لیے جئیں، اور اگر دنیا سے رخصت ہوں تو دین کے لیے جائیں۔ آمین بجاہ نبی الامین، استغفر اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔